السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹس کا مرکز، رحمانیہ مسجد، بوہرپور، کراچی۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قرآن مجید کی سورۃ الحشر یہ آخری رکوع ہے جس سے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. قرآن مجید میں جو موضوع بیان ہوئے ہیں ان میں ایک موضوع آخرت کی انسان فکر کرے اور مرنے کے بعد جو پیش آنے والے حالات ہیں اس حوالے سے انسان فکر مند رہے. جا بجا مختلف انداز اور مختلف اسلوب اور مختلف گہرائی میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر نفس اس بات پر غور کرے کہ اس نے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا تیاری کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے نفسوں کو بلا دیا. انہوں نے اللہ کو بلا کر فراموش کر کے سب سے بڑا اپنا ہی نقصان کیا. وہ پھر اپنے آپ کے بھی نہ رہے. اولئک هم الفاسقون، ہمارے
لوگ فاسق ہیں۔ کل قیامت کے دن کے حوالے سے اور آخرت میں پیش آنے والے مراحل ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، کن اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اس مسئلے میں بھی شریعت نے رہنمائی کی۔ لیکن آخرت جیسے جیسے قریب آ جائے فرمایا کہ تم اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرو، اس کی طرف جلدی کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی روایات کے اندر، کئی احادیث کے اندر ان نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے بعد قیامت قریب سے قریب تر ہو جائے گی، پھر چاہے تھوڑے عرصے کے بعد ہی قیامت برپا ہو جائے۔ اور بن مالک الاشجعی یہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ابن مالک الاشجعی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مجھے آواز دی اور بلایا، میں کہ آؤ آپ خیمے میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ لگا ہوا تھا یہ کوئی بہت بڑا نہیں، چھوٹا تھا، تو میں نے خیمے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب ایک کلی میں پورے کا پورا خیمے میں آ جاؤں یا صرف خیمے میں سر ڈالوں، آپ کی بات سنو۔ فرمایا نہیں، تم پورے کے پورے خیمے میں آ جاؤ۔ میں خیمے میں چلا کیا، آپ نے فرمایا کہ یا آؤ اے روح خلال ستم بین ید الساعہ، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تم 6 باتوں کو یاد کرو۔ قیامت کے وقوع قریب ہونے سے پہلے یہ 6 چیزیں ضرور ہوں۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کی کہ وقوع قیامت سے قبل سب سے پہلی چیز موت ہی، میری موت ہے، میری وفات۔ اور بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں فوجبت وجمة شدیدا، مجھے بڑا جھٹکا لگا اس بات کو سن کر، میں غمزدہ ہو گیا اور کچھ بولنے کی طاقت نہ رہی، ہکا بکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اہدا، اب یہ کہو کہ یہ ایک بات ہو گئی، یعنی ایک نشانی یہ ہو۔ اس بات کی صراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر روایات میں بھی کی اور فرمایا کہ بعثت علی الساعۃ کہاتین اصبعین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اس میں
اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا قیامت تک، بلکہ میرے بعد اب قیامت آئے گی۔ جب تک آپ موجود ہیں اس وقت تک موجود تھے، اس وقت تک قیامت نہیں آنا تھا، قیامت نے آپ کے بعد آنا ہے۔ تو قیامت کی علامات میں سے میں سب سے میری بڑی علامت میری موت، پھر اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ثم بیت المقدس، پھر دوسری نشانی بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس کی فتح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، اس کے بعد احوال بدلتے رہے اور دوسری مرتبہ اس کی فتح کا معاملہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور پہ ہوا، اور اب بیت المقدس کو مسلمانوں سے دور ہوئے اور ہتھیار کا اس پر تسلط ہوا، اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن قرب قیامت بھی اس کی زبان اور اس کا اختیار اور اس کا انصراف مسلمان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو یہ کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، آپ کے بعد جو فوری فتح ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور جو بالکل آخر میں پھر یہ اہل ایمان کے ہاتھوں میں معاملات آ جائیں گے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بیت المقدس کی فتح یہ دوسری بڑی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ فرمایا کہ ثم داع یذهب بكم، پھر ایک بیماری ظاہر ہوگی تم فَيَسْتَشْهَدُ اللَّهُ بِهِ ذَرَارِيَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ وَيُزَكِّي بِهِ أَعْمَالَكُمْ، پھر تمہارے اندر بیماری ظاہر ہوگی، اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالی تمہیں اور تمہاری اولاد کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے۔ اس بیماری کے تعلق سے شارحین حدیث نے یہ بات اپنے اپنے کتب حدیث کی شرح میں ذکر کی ہے کہ اس سے مراد وہ تعاون ہے جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، سرخ مقام پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عمر سرخ مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ شام کے اندر تعاون کی وبا پھیل گئی۔ پھر جناب عمر اس سلسلے میں مشورے میں رہے کہ اس علاقے میں جائیں یا نہ جائیں۔ بعض صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ وہاں جانا چاہیے، بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے۔ جناب عمر کو اختلاف پسند نہیں تھا، اور اختلاف کسی بھی صورت میں محبوب شے نہیں، اس لیے آپ نے کچھ اور صحابہ کو اس سلسلے میں
مشورے کے لیے طلب کیا، حتیٰ کہ آخر میں آپ نے جو اشیاء کے بدر تھے جنہیں غزوہ بدر کے اندر شرکت کا موقع ملا ان سے معلومات کی، تو ان پہ اکثریت کی رائے یہی تھی کہ واپس جانا چاہتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس پورے مشورہ کے اندر جن صحابہ سے ہوا اس میں عبد الرحمن بن عوف نہیں۔ جب وہ اگلے دن آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا کہ جس علاقے میں تعاون کی وبا پھیل جائے تم اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر تمہاری موجودگی میں کسی علاقے میں تعاون آ جائے تو پھر وہاں سے نہ بھاگو۔ جناب عمر نے اس پر اطمینان ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ واپس چل پڑے۔ اس تعاون کو جو ان کے دور خلافت میں شام کے اندر واقع ہوا تعاون عبواس کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً 30,000 افراد سرمایہ جاتا ہے۔ تو تعاون ایک بیماری ہے اور اس میں انسان کے گردن کی طرف گھوڑا نکل آتا ہے اور عام طور پر انسان اس بیماری کے اندر زندہ نہیں بچتا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتوی میں لکھتے ہیں کہ اگر تعاون کی بیماری آ گئی کسی علاقے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہاں سے بھاگو نہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں سے جاؤ نہیں۔ اس میں یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ اب جو بھی یہاں موجود ہے وہ اس بیماری کے اندر مر جائے گا، بچے گا، نہیں، موت تو صرف اسی کی آئے گی جس کی لکھی ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے روکا ہے، اس روکنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے، فوت ہو گئے، یہ لوگ فوت ہو گئے اور بھاگنے والے لوگ بھاگ گئے تو پھر ان کی کفن دفن اور دیگر معاملات کو کون انجام دے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حکمت یہ ہے کہ یہ مت سمجھ کر بھاگو کہ اگر یہاں رہیں گے تو موت آ جائے گی، موت یقینی، ایسا نہیں، بلکہ اس روایت سے علماء نے اس مسئلے پر بھی استدلال کیا کہ کسی بیماری کا علاج اس بیماری کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کسی بیماری کا علاج پیش ہی کرتے ہیں کہ یہ چیز استعمال کی جائے یا یہ دوا استعمال کی جائے یا یہ عمل کیا جائے تو اس سے آنے والی فلاں بیماری سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ علماء نے اس حدیث سے اس پر بھی دلیل لی کہ آنے والی بیماری کا علاج اس سے پہلے کیا جا سکتا۔ دلیل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس علاقے میں نہیں گئے، انہوں نے سنا کہ وہاں تعاون ہے، انہیں چاہیے کہ وہ نہ جائے بلکہ واپس چلے گئے۔ تو یہ بیماری میں داخل ہونے سے پہلے بچاؤ کی تدبیر، اس حدیث سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بیماری تم پہ داخل ہوگی اور اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تمہاری اولادوں کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ تعاون
کے مرض میں مبتلا شخص کی جب روح قبض کی گئی تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا ہے کہ ان کا شمار عام مرنے والوں میں ہو یا ان کا شمار شہداء میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انہیں یہ اصول بتلایا کہ تم دیکھو تعاون کی بیماری میں فوت ہونے والے افراد کے زخم اگر عام زخم کے مشابہ ہیں تو پھر ان کا شمار عام مرنے والوں میں، اور اگر ان کے زخم شہداء کے زخم کے مشابہ ہیں تو پھر ان کا شمار شہداء میں۔ جب ان کے زخموں کی طرف دیکھا گیا تو ان کے زخم شہداء کے زخم کے مشابہ تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں مبتلا شخص جو اس بیماری کے اندر فوت ہوگی اور اس پر صبر کی، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ تیسری نشانی یہ بیان کرنے کے بعد چوتھی نشانی آپ نے یہ بیان کی کہ پھر لوگوں کے اندر بال جوڑ ہو جائے، حتیٰ کہ یعطى الرجل 100 دینار، کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں، فَيَضِلُّ سَاخِطًا، اور اس پر بھی وہ ناراض۔ اس سے بڑا یہ ہے کہ لوگوں میں قناعت پسندی نہیں رہے، ہر شخص ہر جہن سے مال کا حریص ہو جائے، ہر شخص یہ چاہے گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ مال ملے۔ فی زمانہ اب بہت سی ایسی اسکیمیں دیکھتے ہیں جو مشکوک اور مشہور ہیں۔ کچھ چیزیں لاٹری کے نام پر، کچھ چیزیں بینک کے پروفٹ کے نام پر ہیں، کچھ چیزیں کسی اور نام پر ہیں، جس میں کسی نہ کسی طریقے سے آدمی اس حرص میں کہ اس میں مالی فائدہ ہے، آپ فلاں جگہ پر جائیں، فلاں ہوٹل میں کھانا کھائیں، لیکن اگر فلاں کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو آدھا ڈسکاؤنٹ، فلاں کارڈ کو استعمال کریں گے تو 60% ڈسکاؤنٹ، فلاں جگہ سے شاپنگ کریں گے تو فلاں کارڈ استعمال کریں گے تو اتنا ڈسکاؤنٹ۔ جو انسان مال کا حریص بنے گا اور اسے کتنا بھی مال ملے اس کو وہ کم ہی سمجھے گا۔ اس یعطى الرجل کہ آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے، یہ دینار چاہے اس کام کاج کے سلسلے میں ہو، مزدوری کے سلسلے میں ہو، یا کام میں منافع کی حیثیت میں ہو، یا کسی فقیر کو زیادہ پیسے بھی دیے جائے تو وہ فقیر بھی بعض مرتبہ اس پیسے کو اپنے لیے کمتر سمجھتے، کمتر سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ یہ معاملہ بھی ہوگا، یعنی مال کی بہتات ہوگی۔ فرمایا کہ یا بھی الناس زمان، لوگوں میں ایسا وقت
قائل لا یبال المرء، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے یہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، وہ اسی بات کی فکر میں ہوگا کہ بس مال آنا چاہیے، پیسے آنا چاہیے۔ کافی عرصہ قبل میں نے خود اخبارات میں ایک کالم چھپتا تھا آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں کسی شخص نے یہ سوال لکھا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے لیکن سب سود کا پیسہ اور میں حج کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے اس حوالے سے کیا راہ آئی؟ تو اس شخص کو بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ یہ ساری رقم اگر آپ اللہ کے راستے پہ خرچ بھی کر دیں تب بھی اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں، حرام مال کا کوئی اجر اور ثواب نہیں، حرام مال کا تو حساب اس کی تو بات پرش ہے کہ من آئین اکتسب، کہاں سے کمایا، خرچ کا معاملہ تو بات کا ہے۔ اس کو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ کسی عیسائی سے غیر مسلم سے ادھار لیں اور اس ادھار کے پیسوں سے آپ حج کریں، اور بعد میں یہ جو سود والی رقم ہے یہ اس عیسائی کی ہے۔ کیا کسی عیسائی کے لیے سود کھانا حلال ہے؟ آپ کو خنزیر میں، آپ کو تحفے میں کوئی خنزیر کا گوشت دے دے اور آپ خود نہ کھائیں اور آپ کہیں یہ عیسائی لوگ تو کھاتے ہیں، کرسچن لوگ تو کھاتے ہیں تو ان کو دے دینا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، یہ درست ہے؟ یاد رکھیے جو چیز آپ کے لیے حرام ہے وہ کسی اور کے لیے بھی حرام ہے۔ ایک شخص غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرے، آپ کو دیتا ہے، آپ تو نہیں کھاتے، آپ کہیں کہ میں اپنے پڑوسی کو دے دوں وہ تو کھاتا ہے، تو جو چیز آپ کے لیے حرام ہے وہ اس کے لیے بھی حرام ہے۔ اس چیز کو ضائع کر دینا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی کو آپ دیں اور یہ سمجھیں کہ وہ تو کھا جائے، اس کے لیے حلال تو نہیں، وہ یا تو جہالت میں کھا رہا ہے یا شریعت کی دشمنی میں کھا رہا ہے، تو غلط ہے اس کا عقل۔ عیسائیوں کے نزدیک بھی شراب پینا، خنزیر کھانا یہ عمل وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز نہیں، اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کرے، یعنی اس کو حرام قرار دے اور صلیب کو توڑ دے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو غیر مسلموں پر نافذ کرے۔ تو یہ جواب کہ کسی عیسائی سے قرض لے کر پھر عیسائی کو اس طرح سے واپس لوٹایا جائے، عیسائی بھی تو آج کے دور کا ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ عیسائی جو تمہیں قرض دے رہا ہے وہ پیسہ حلال کا ہے؟ ممکن ہے عیسائی بھی اسی تلاش میں ہو کہ میرے پاس یہ حرام پیسہ ہے، کسی مسلمان کو دے دوں اور اس کا پیسہ حلال ہوگا، اس سے میرا کام ہو جائے۔ اگر عیسائی کا ذہن بھی یہی ہو اور وہ اس نظریے سے قرض دے تو پھر تو یہ آپس میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہے۔ حرام کو ہر صورت میں حرام،
نے ارشاد فرمائی کہ ثم تکون بینکم، فتنہ، پھر تمہارے درمیان ایک فتنہ ہو، لا یبقى بیت مسلم الا دخلته، اور پھر فرمایا کہ کوئی گھر بھی حتیٰ کہ کسی مسلمان کا گھر باقی نہیں رہے گا مگر وہ فتنہ اس گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اس فتنہ کے تعلق سے بھی شارحین حدیث نے مختلف باتیں ذکر کی، کیونکہ اس فتنے کا صراحت کے ساتھ حدیث میں ذکر نہیں، اس لیے اس کی توضیح میں، اس کی تشریح میں مختلف احوال۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد موسیقی کا فتنہ جو اب تقریباً ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ موسیقی کے تعلق سے مخصوص کوئی پروگرام ہوتے تھے، پھر یہ ٹی وی کے ذریعے سے اور زیادہ ہو گئے، پھر اب ہر گاڑی کے اندر چھوٹی سے چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی سے بڑی، حتیٰ کہ یہ موسیقی کا فتنہ بعض لوگ نعتیں پڑھتے ہیں اور پیچھے موسیقی چل رہی ہے۔ یہ فتنہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد بعض اہل علم نے تصویر کا فتنہ دیا۔ تصویر کا فتنہ اخبارات کی صورت میں، بچوں کی کورس کی کتابوں کی صورت میں، بعض لوگ اپنی دکانوں میں، مکانوں میں اپنے بڑوں کی تصاویر کو بطور تبرک کے رکھتے ہیں۔ تصویر کے اس موجودہ فتنے کوئی جگہ نہیں چھوڑا، اور تصویر کے اس فتنے سے نہ گھر محفوظ ہے، نہ دکان محفوظ ہے، نہ روڈ اور سڑک محفوظ ہے، حتیٰ کہ اللہ کا گھر بھی محفوظ ہے۔ بلکہ اب یہ اتنی عام سی بات ہو گئی کہ اگر اس فتنے کے خلاف کوئی بات کرے بھی تو لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند ایک لوگ ہیں جس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیے تصویر کا فتنہ اپنی جگہ پر فتنہ ہے، چاہے یہ تصویر کوئی شخص ہاتھ سے بنائے، چاہے کسی مجسمے میں بنائے، چاہے یہ تصویر کیمرے کے ذریعے سے لی جائے، چاہے یہ تصویر موبائل کے ذریعے سے لی جائے، اس بات کو اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا دیجئے کہ یہ تصویر ہے۔ اس پر آپ جتنی بھی تعویل کریں گے یہ تعویل درست نہیں۔ تصویر کا جب یہ فتنہ نمودار ہوگا تو مصر کے اندر بہت زیادہ شدت پائی جائے۔ مصر کے بعد لوگوں نے کہا کہ اگر آدھی تصویر ہو نا انسان کی، آدھا، پوری تصویر جو ہے وہ جائز ہے، آدھی کی کیا دلیل کہ اللہ کے بندہ پورا ہوتا ہے، آدھا تو ہوتا ہی نہیں، یہ دلیل۔ مصر کے علماء میں، سلفی علماء میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے انہیں جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بندہ کھڑکی میں کھڑا ہو تو کتنا نظر آتا ہے؟ وہ پورا تو نظر نہیں آتا، وہ آدھا ہی نظر آتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ کہیں گے کہ یہ بندہ آدھا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف انسان کا گردن اور اس سے اوپر کا حصہ نظر آئے تو پھر وہ تصویر میں شامل نہیں۔ بلکہ مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پر کہ ایک شخص نے
جو ایک اسلامی جماعت کا امیر بنا ہوا ہے، اس نے پہلے کہا تصویر جائز نہیں ہے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جاندار کی تصویر جائز نہیں۔ تو اس نے کہا اگر بندہ مرا ہوا ہو اور اس کی تصویر اگر اتارے تو پھر صحیح، یعنی زندہ کی تصویر جائز۔ اگرچہ آپ ان کا موقف یہ بھی نہیں رہا، آپ کو انہوں نے پورا ایک ٹی وی چینل لوز کر لیا۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تصویر کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، یہ تصویر ہے، اور ہر دور کے اندر ہر علماء، ہر قسم کے علماء اس کو منع کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء طبقے میں سے بعض علماء جو اس سے منع بھی کرتے ہیں اور جو اس پر اصرار بھی نہیں کرتے کہ ہم آئیں تو ہماری تصویر بناؤ یا ہمارا بیان اس طرح سے ریکارڈ کرو، لیکن عوام ان کی خاموشی سے، ان کی طبیعت کے اندر اتنا قرض بنا نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر یہ بناتے ہیں۔ پچھلے دنوں جمعہ پڑھایا آپ کے یہاں شیخ عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا ابھی پچھلے دنوں۔ انہوں نے کہا بھائی صحیح بات یہی، شریعت کے دلائل سے، قرآن و سنت کے دلائل سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو بنائی جاتی ہے یہ تصویر ہے، یہ تصویر کے حکم میں ہے، یہ حرام۔ ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، ان سے بھی جب بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ شیخ بن باز سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے، ان سے لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، جائز ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ صرف سوال پر اکتفا نہیں کرتے، وہ سوال کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے کہتے ہیں اگر یہ حرام ہے پھر آپ کی تصویر کیوں ہوا؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی کہا، تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ میں نابینا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آیا میری تصویر کون ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ تم نے میری تصویر کبھی ایسا کوئی فوٹو دیکھا جس میں صرف میں اکیلا بیٹھا ہوا دیکھا ہے؟ آپ نے میری تصویر کبھی علیحدگی میں بالکل ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی مجمع نہ ہو، عوام نہ ہو، اکیلا ہو، ایسی میری کوئی تصویر آپ نے دیکھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع عام کے اندر یہ معاملہ ہوا اور کسی نے اتاری تو اس کا تو مجھے پتا نہیں۔ میں اگر اکیلا ہوں اور میری چاہت سے، میری خواہش سے اگر یہ بنائی گئی ہو تو پھر آپ مجھے الزام دیں، پھر آپ میرے بارے میں یہ بات کریں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ذہن صاف کر دیجئے، یہ ذہن بنا لیجئے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ گناہ، اور یہ گناہ معمولی نہیں۔ فرمایا اشد الناس یوم القیامت عذابا، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جو مصور ہے، تصویر بنا رہا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص تصویر بنانے والا ہے، چاہے وہ ہاتھوں سے بناتا ہے، پینٹنگ کر کے بناتا ہے، یا صرف اس کو موبائل کا بٹن دبانا پڑتا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا پڑتا، ہر شخص اس وعید میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن فرمائے گا احیوا ما خلقتم، جو کچھ تم نے یہ بنایا تھا، سیو کیا تھا، آج اس میں جان ڈالو۔ تو یہ ہے تصویر۔ حتیٰ کہ جو لوگ یہ بناتے ہیں صبح و شام اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کو نیکی کا کام سمجھ کر دین کی تبلیغ اور نشر و ارشاد کا نام دے کر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پھر انہیں چاہیے کہ وہ ہر آنے والے خطیب کا جمعہ اسی طرح ریکارڈ کیا کرے۔
کہ اس کی ویڈیو بنایا کرے، مسجد کے اندر اس کو عام کر دیا جائے، کوئی پوچھے تو کہے یہ سب جائز ہے، اس کی کوئی حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر آپ کھلے عام یہ نہیں کرتے، اس کا معنی آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط اور واضح ہے یہ چیز غلط۔ جن جن جگہوں پر آپ ان سے نہیں بچ سکتے، آپ کی نوٹ پر تصویر ہے، آپ کی شناختی کارڈ پر تصویر ہے، آپ کی پاسپورٹ پر تصویر ہے، آپ کا کوئی لائسنس ہے اس پر تصویر ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ بڑی ذمہ ہیں، کیونکہ یہ کام آپ کی خوشی آپ کے مشورے سے نہیں بلکہ اس کے اندر وہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کے تحت مجبور۔ لیکن اتنا ذہن بنائیے کہ یہ چیز غلط، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ میں نے بعض مساجد کے اندر یہ سنا ہے کہ جمعے کے دن کا خطبہ تھا اور ایک عام آدمی نہیں، جی خطیب جس نے جمعہ پڑھانا تھا، وہ جمعے کے لیے تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھنے کے بجائے انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ ممبر سے قریب کون سا اینگل ہے جہاں انہوں نے اپنا ٹچ موبائل نکالا، اس کو وہاں فٹ کیا، پھر آ کر ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ تو پھر اگر کرنا ہے تو معاملات اسی طرح کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی مسئلہ بالکل صاف ہے، واضح ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ لوگ اس کام کو اس طرح سے کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی یہ روش اپنا لینی چاہیے۔ ایسی چیزوں نے بہت ساری چیزوں کو جنم دیا اور ایسی چیزوں سے بہت ساری چیزیں اس طرح سے سامنے آئی کہ کرنے والوں کی نیتیں وہ نہیں تھی، لیکن جب رزلٹ سامنے آیا تو واقعی لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور۔ محرم کی 10 تاریخ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شربت کاٹتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، مختلف واعظ کی محفلیں ہوتی ہیں۔ مجھے واللہ ایک شخص نے سوال دیا، سوال دارالفتاح میں میرے پاس سوال ہے، شیخ صاحب کے پاس بھی سوال ہے، اور میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان ساتھیوں نے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اپنی اصلاح مجھے کہنے لگے یہ سارے کام جائز ہیں۔ میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے اگر یہ بریلوی کرے تو جائز نہیں ہے، آپ کا اہل حدیث کرے پھر جائز ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اہل حدیث میں کسی نے نہیں کیا یہ کام۔ کہنے لگے فلاں علاقے کے اندر 9 اور 10 محرم کو اجتماع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس نے ساری باتیں کی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ مسجد میں دن گزارتے ہیں، وہ خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لوگوں کو بچاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں۔ کہتا ہے دیکھیں اگر موٹی بات اگر آپ دیکھیں گے تو ہم بھی شربت بناتے ہیں، وہ بھی شربت بناتے ہیں، چاہے وہ افطار کے ٹائم پر ہم بھی بریانی کھاتے ہیں، وہ بھی قورمہ اور بریانی کھاتے ہیں، ہم بیان شہادت کرتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تشبہ۔ پھر اس سلسلے میں مختلف علماء سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ کام کرنے والے ان جیسے نہیں، لیکن ایک تشبہ، اور تشبہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ کر رہا ہے، یہ بھی یہی کر رہا ہے۔ اب یہ فرق تو وہ شخص کرے گا جو ان دونوں کو گہرائی سے دیکھے گا۔ عام آدمی کا تبصرہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں غلط یا یہ دونوں صحیح۔ اب ظاہر ہے ایک صحیح ہے اور ایک غلط، لیکن صحیح غلط اس لیے ہے کہ وہ غلط کی روش پر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ،
خدا اس مسئلے کو سوچے، یہ مت سمجھے کہ فلاں نے اس چیز کو، اس آلائے کار کو استعمال کر کے دعوت اتنی پھیل گئی اور ہم اس کو استعمال نہ کر کے اتنے پیچھے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ فرمایا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور اسلام اجنبیت کی حالت میں لوٹ آئے۔ اس کے جاننے والے اور ماننے والے کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ ایسی چیزوں کا سہارا لے کر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے سہارے سے یہ دعوت بڑھے گی نہیں۔ یہ دعوت تو خالص دعوت ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی منہج اپنانے سے پہلے یہ سوچے کہ شریعت ہمیں یہ اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے یا نہیں۔ اس لیے دین کے نام پر بہت سارے ساتھی بڑے اچھے جذبات کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن میں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ ساتھی جہاں بھی ہیں، جس جگہ میں بھی ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، آپ دین کا کام کریں، لیکن یہ چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ کئی لوگ اپنے موبائل پر اپنے چھوٹے بچے بچیوں کی تصویر رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے تصویر ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ اگر تصویر اتنی بہتر ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک آدھ تصویر ہوتی، کسی صحابہ کی ہوتی، کسی تابعی کی ہوتی، کسی تبع تابعی کی ہوتی۔ بلکہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم فوت ہو گئے، ان کو کسی نے تانا دی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں، ان کو اللہ کے نبی کے بارے میں پتہ نہیں، ان کو اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک پتہ نہیں۔ تو ان عالم نے چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر شریعت کا ڈر نہ ہو اور شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ورنہ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے آپ کی شکل کو میں جانتا ہوں کہ اگر مجھے قلم دیا جائے تو میں تصویر تک بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے شریعت نے روکا، مجھے دین نے روکا۔ اللہ عزت اس زاویے سے بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔